حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک المناک واقعہ ہے، جس کے بعد امت مسلمہ کو کئی فتنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی فتنوں کے دوران حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بعض اختلافات پیدا ہوئے جو بالآخر جنگ کی صورت اختیار کر گئے۔ اس صورتحال میں صحابہ کرام 3 بنیادی گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ، یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کو تسلیم کیا اور ان کی خلافت کو برحق سمجھتے ہوئے ان کا ساتھ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ غیر جانبدار گروہ، یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے دونوں طرف سے علیحدگی اختیار کر لی اور کسی بھی فریق کی حمایت میں جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اجتہادی نوعیت اور بنیادی دلائل یہ بات ذہن نشین رہے کہ ان تینوں گروہوں میں شامل تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے مقام پر اجتہاد کیا۔ ان کا اجتہاد محض ذاتی رائے یا خواہش پر مبنی نہیں تھا، بلکہ قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ کس کا اجتہاد بالکل درست تھا اور کس سے اجتہاد میں خطا واقع ہوئی۔ سب کی نیت قرآن و سنت کے مطابق رہنے کی تھی، اسی وجہ سے کسی بھی گروہ پر اعتراض کرنا جائز نہیں۔ ان تمام عظیم ہستیوں کا احترام اور توقیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ غیر جانبدار گروہ کا اجتہاد اور دلائل، اس گروہ میں شامل صحابہ کرام نے یہ اجتہاد کیا کہ فتنے کے دور میں کسی بھی فریق کی طرف سے جنگ میں شامل نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ ان کے پاس اس اجتہاد کے لیے واضح دلائل موجود تھے، جن میں سے ایک اہم دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن قیس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا اور فرمایا، واپس لوٹ آؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی جلیل القدر صحابہ کرام نے اس صورتحال سے الگ تھلگ رہنے کو ترجیح دی تاکہ فتنوں سے بچا جا سکے۔ ان کا موقف اس صحیح حدیث پر مبنی تھا کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں تو کسی بھی فریق کی طرف سے شامل ہونے کے بجائے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ 2. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کا اجتہاد اور دلائل۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا نے یہ اجتہاد کیا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے قصاص کا مطالبہ کیا جائے، اور یہ مطالبہ وقت کے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کیا جانا چاہیے۔ ان کے اس اجتہاد کی بنیاد بھی کئی احادیث مبارکہ تھیں۔ سیدنا عبداللہ بن حوالہ الاسدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالات اس طرح ہو جائیں گے کہ تم لوگ مختلف گروہوں اور لشکروں میں جمع ہو جاؤ گے۔ ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں اور ایک عراق میں ہوگا۔ ابن حوالہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے منتخب فرما دیجئے، اگر یہ حالات میں پاؤں تو کہاں سکونت اختیار کروں، کہاں رہوں میں، پھر کس کی طرف ہو جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالشام، تم پر شام لازم ہے۔ کیوں فرمایا؟ بلا شبہ یہ علاقہ اللہ عز و جل کا پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو یہی جمع فرمائے گا۔ لیکن اگر تم لوگ اس سے انکار کرو تو پھر اپنے یمن کو اختیار کرنا اور اپنے تالابوں کا پانی پینا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور اہل شام کے متعلق ضمانت دی ہے۔ حوالہ سنن ابو داؤد 2483۔ یہ حدیث فتنوں کے دور میں اہل شام کے لیے شام کو لازم پکڑنے کی اہمیت اور اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی ضمانت کو واضح کرتی ہے۔ حدیث 3، نورانی ستون کا شام میں ٹھہرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے سر کے نیچے سے نورانی ستون نکلتا ہوا دیکھا اور وہ اوپر کو بلند ہوا حتیٰ کہ وہ شام میں جا ٹھہرا۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جس رات مجھے معراج کروائی گئی، میں نے ایک سفید ستون دیکھا جو جھلملاتا ہوا موتی تھا، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے دریافت کیا، تم نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ کتاب کا ستون ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسے شام میں نصب کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میں نے کتاب کے ستون کو دیکھا کہ اسے میرے تکیے کے نیچے سے نکال لیا گیا۔ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید اس کو اہل زمین سے الگ کر دیا جائے گا۔ میں نے اس کے پیچھے نگاہ رکھی تو وہ میرے سامنے ایک چمکتے ہوئے نور کی مانند تھا، یہاں تک کہ اس کو شام میں رکھ دیا گیا۔
حضرت ابن حوالہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے کوئی شہر یا علاقہ تجویز کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر شام میں رہنا لازم ہے۔ یہ روایت امام طبرانی نے نقل کی ہے اور اس روایت کے رجال صحیح کے رجال ہے، فقط صالح بن رستم کا معاملہ مختلف ہے اور وہ ثقہ ہے۔ مجموع الزوائد، فتنوں میں ایمان کا شام میں ہونا 80 حدیث کی وضاحت ایک اور روایت میں ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرے تکے کے نیچے سے کتاب کا عمود ستون نکال لیا گیا، میری نگاہیں اس کے تعاقب میں لگ گئیں۔ وہ ایک چمکتا ہوا نور تھا جو کہ شام تک پھیل گیا۔ خبردار، جب فتنے واقع ہوں گے اس وقت ایمان شام میں ہوگا۔ حوالہ المستدرک للحاکم۔ یہ حدیث مزید واضح کرتی ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ایمان کا مرکز شام ہوگا۔ حدیث 5، کثیر لشکر اور شام کی ذمہ داری۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ الاسدی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب معاملہ اتنا بڑھ جائے گا کہ بے شمار لشکر تیار ہو جائیں گے، چنانچہ ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کون سا میرے لیے مجھے منتخب راستہ بتا دیجئے۔ علیک بالشام، تم پر شام لازم ہے۔ آگے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل شام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے، شام کو بھی اور شام کے رہنے والوں کو بھی کفالت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ یہ حدیث بھی فتنوں کے دور میں شام اور اہل شام کی ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کی کفالت و حفاظت کا ذکر کرتی ہے۔ حدیث 6، شام کو لازم پکڑنے کی 3 بار تاکید۔ عبداللہ بن حوالہ اسدی رضی اللہ عنہ وہی صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، جب ایسا ہو تو میرے لیے کسی ایک کو ترجیح بتا دیں۔ ترجیح کس کو دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، شام کو لازم پکڑو، شام کو لازم پکڑو، شام کو لازم پکڑو۔ جو ایسا نہ کر سکے وہ یمن چلا جائے اور اس کے کنویں کا پانی پیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شام اور اہل شام کا میرے لیے ذمہ لیا ہے۔ مسند احمد، مشکوۃ المصابیح 6276۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے کوئی شہر اختیار کر دیں، یعنی تجویز کر دیں جس میں رہوں۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ آپ باقی رہیں گے تو میں نے آپ کے قرب کو چھوڑ کر اور کوئی چیز اختیار نہیں کرنی تھی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم پر شام میں رہنا لازم ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ملاحظہ کی کہ میں شام کو ناپسند کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شام کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اے شام، تم میرے شہروں میں میرے منتخب کردہ ہو اور میں تم میں اپنے بندوں میں سے بہترین لوگوں کو داخل کروں گا۔ پھر نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شام اور اہل شام کے بارے میں مجھے ضمانت دی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، یہ روایت امام ابو داؤد نے بہت زیادہ اختصار کے ساتھ نقل کی ہے۔ یہ روایت امام طبرانی نے 2 حوالوں سے نقل کی ہے، ان دونوں میں سے ایک کے رجال صحیح کے رجال ہیں، صرف صالح بن رستم کا معاملہ مختلف ہے اور وہ فقہ ہے۔ یہ حدیث فتنوں کے وقت شام کو ترجیح دینے کی شدید تاکید کو واضح کرتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شام اور اہل شام کی ذمہ داری لی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ حق کے لیے قتال کرتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اے اہل شام، میں تمہیں ان کی صورت میں دیکھ رہا ہوں۔ سلسلہ احادیث صحیحہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے پیروکاروں کی حقانیت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے حامیوں کے اجتہاد کی ایک اور بنیاد وہ احادیث تھیں جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے پیروکاروں کو فتنوں کے دور میں ہدایت پر قرار دیا گیا۔ فتنوں میں عثمان اور اس کے پیروکاروں کا ہدایت پر ہونا۔ حضرت کعب بن مرہ البازی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی تو میں آج یہاں ہرگز نہ کھڑا ہوتا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور اس عثمان کے قدموں سے فتنے اٹھیں گے، اس دن عثمان اور اس کے پیروی کرنے والے ہی ہدایت پر ہوں گے۔ علی الہدیٰ۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ الازدی رضی اللہ عنہ جو وہی ممبر کے قریب کھڑے تھے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو میں بھی وہی تھا۔ حضرت کعب بن مرہ نے یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سنائی۔ حوالہ مسند احمد 18067 فہ۔ شعیب ارنوت نے لکھا ہے، سناد صحیح،
یہ حدیث واضح کرتی ہے حضرت عثمان اور ان کے پیروکار فتنوں کے دور میں ہدایت پر ہوں گے، اور صحابہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی لیے تھے کہ انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھی تھی۔ عثمان اور ان کے اصحاب کا ہدایت پر ہونا مسند احمد میں ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں خطیبوں نے گفتگو شروع کی۔ آخر میں حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی، میں یہاں ممبر پر کھڑا ہوتا ہی نہ۔ میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے تو میں تو اس کے قریب ہو گیا۔ ایک بندہ گزرا تو حضور نے فرمایا، یہ یعنی حضرت عثمان اور اس کے اصحاب ساتھی یہ اس دن ہوں گے ہدایت پر۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ حضور نے حضرت عثمان کا چہرہ کیا اور فرمایا، ذا یہ ہے وہ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان کے حضور نے فتنوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ اور اس کے لوگ اس کے ساتھی اس وقت ہدایت پر ہوں گے۔ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں آج یہاں ممبر پر آتا ہی نہ۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد، رجال ثقات رجال الشیخین۔ یہ حدیث بھی حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کے فتنوں کے زمانے میں ہدایت پر ہونے کی تائید کرتی ہے، اور راوی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو وہ یہ بات نہ کہتے۔ حدیث 9، عثمان اور اس کے ساتھیوں کی پیروی لازم ہے۔ مسند احمد کے اندر ہی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس وقت پھر ہم کیا کریں جب فتنے ہوں؟ فرمایا، علیکم ھذا و اصحابہ، ان فتنوں کے دنوں میں تم پر لازم ہے عثمان اور اس کے ساتھیوں کی پیروی کرنا۔ اتبعوا ھذا و اصحابہ، عثمان اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑو اور پیچھے چلو اس کے اور اس کے ساتھیوں کے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کا چہرہ کیا اور فرمایا، ہاں عثمان اور اس کے ساتھی۔ مسند احمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حوالہ، جب زمین کے اطراف و اکناف میں فتنے اس طرح ابل پڑیں گے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول میرے لیے کیا پسند فرماتے ہیں۔ حضور پاک نے پوچھا کہ اس کے بعد جب فوراً دوسرا فتنہ بھی ظاہر ہو جائے گا تو اس وقت کیا کرو گے؟ میں نے حسب سابق جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی پیروی کرنا۔ اس وقت وہ آدمی پیٹھ پھیر کر جا رہا تھا، میں دوڑتا تھا اور اسے شانوں سے پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور عرض کیا کہ یہی شخص ہے جس کے بارے ابھی آپ نے یہ حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ حدیث واضح طور پر فتنوں کے وقت حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کی پیروی کو لازم قرار دیتی ہے، جس سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کا موقف مزید مستحکم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمیر بن ہانی سے مروی ہے کہ حضرت مالک بن یخامر نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے خود سنا، میری امت میں ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم رہے گا، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے اور اسی طرح ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ حضرت مالک بن یخامر نے کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہمارے زمانے میں یہ لوگ شام میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھو یار، یہ مالک بن یخامر یہاں موجود ہے جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ سے سنا ہے کہ یہ لوگ شام کے ملک میں رہتے ہیں۔ صحیح بخاری 3641۔ یہ حدیث امت ایک حق پر قائم گروہ کا ذکر کرتی ہے، اور مالک بن یہ خامر کی گواہی کے مطابق یہ گروہ شام میں موجود تھا۔ اس سے شام کی فضیلت اور وہاں کے لوگوں کے حق پر ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حق واضح فرمایا ہے۔ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص لینے کا اختیار دیا ہے، سو وہ قتل کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ اس آیت کی روشنی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، قصاص کا مطالبہ کیا اور اسے اپنا شرعی حق سمجھا۔ حضرت سیدنا علی گروہ کا اجتہاد اور دلائل۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہ صحابہ کرام نے یہ اجتہاد کیا کہ فتنہ کی اس صورتحال میں حاکم وقت کی اطاعت ضروری ہے، اور سب سے پہلے امت کی وحدت اور نظم و نسق کو بحال کیا جائے۔ ان کے اجتہاد کی بنیاد بھی مضبوط شرعی دلائل پر قائم تھی۔ الف، حاکم وقت کی اطاعت۔
اسلامی تعلیمات میں حاکم وقت کی اطاعت اور نظم امت کو برقرار رکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کے بعد ان کی اطاعت شرعی طور پر لازم تھی۔ ان کا موقف تھا کہ پہلے بیعت کو مضبوط کیا جائے اور پھر شرعی طریقے سے قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حقانیت سے متعلق احادیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے، کچھ مہاجرین اور انصار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو تمہارے بہترین لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی، جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین لوگ وہ ہے جو عہد یا اپنے فرض کو پورا کرنے والے نیک خصلت لوگ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پوشیدہ رہنے والے پرہیزگار شخص کو پسند کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں، اسی دوران حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق اس کے ساتھ ہوگا، حق اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ روایت امام ابو یعلا نے نقل کی ہے اور اس کے رجال سکھا ہے۔ مجمع الزوائد یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حقانیت کو ظاہر کرتی ہے، جس سے ان کے اجتہادی موقف کی تائید ہوتی ہے۔ اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے دو گروہ بنیں گے، ان دو گروہ میں سے خوارج سے وہ لڑے گا جو ان دونوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ سیدھی بات ہے کہ سیدہ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس نے ہی خوارج سے قتال کیا، تو اس حدیث کے مطابق اقرب الی الحق یعنی حق کے بہت زیادہ قریب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب آپ خود ہی انصاف کے ساتھ اور فرما لیجئے گا کہ دو گروہوں میں سے حق کے زیادہ قریب ترین کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ کیا دوسرا گروہ باطل پر ہوگا؟ یہ الفاظ واضح بتا رہے ہیں کہ دونوں ہی حق بجانب ہیں، لیکن حق کے زیادہ قریب ترین وہ ہے جو خوارج سے قتال کرے گا، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ۔ اہل سنت کا موقف اور اجتہادی خطا کا تصور۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان ہونے والے تمام اختلافات اجتہادی نوعیت کے تھے۔ کسی بھی صحابی نے اناد یا ذاتی دشمنی کی بنا پر کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ سب نے قرآن و سنت کی اپنی اپنی فہم کے مطابق عمل کیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد صحیح تھا اور انہیں 2 اجر ملے، ایک اجتہاد کا اور ایک حق بجانب ہونے کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا اجتہاد بھی قرآن و سنت کی روشنی میں تھا، لیکن ان سے اجتہاد میں خطا واقع ہوئی۔ اس خطا کے باوجود انہیں اپنے اجتہاد کا ایک اجر ضرور ملا، کیونکہ اجتہاد کرنے والا جب کوشش کرتا ہے چاہے اس سے خطا ہو جائے اسے اجر ملتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھتے ہوئے ان کے بارے میں مثبت رویہ اپنائیں اور ان پر تنقید یا طعن و تشنیع سے گریز کریں۔ وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے،